کہ جو آواز اٹھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، چاہے اس کو پتہ بھی نہ ہو، حبط ہو جاتا ہے۔ ابو بکر عمر نے اپنی آواز اٹھائی، آپ کی صحیح ترین کتاب میں ہے، تو اس کے اعمال کیوں حبط نہ ہو؟ حبط نہ ہو، مجھے بتاؤ، اس کا مجھے سمجھا دو۔ یا تو قرآن جھوٹ ہے، یا اس آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، یا ابو بکر عمر نے آواز نہیں اٹھائی ہے۔ اگر ابو بکر عمر نے آواز اٹھائی ہے اور یہ آیت کو بھی آپ مانتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ ان کے سارے اعمال، جتنے نمازیں پڑھی ہیں، جتنے زکوٰۃ دیے، جہاد کیے، سب کچھ، ہجرت، سب کے سب بے اجر باطل ہو گئیں۔ بتاؤ، سمجھاؤ مجھے۔ اچھا میری جواب سنیں ذرا، جواب سنیں تھوڑا صبر سے۔ دیکھیں، اول تو جب پیغمبر موجود ہوں کہیں بھی، تو وہ اس کو جب تک پیغمبر ساتھ ہیں کوئی مسئلہ نہیں، کبھی بھی وہ اپنی غلطی اس کی کلیئر کر سکتا ہے، صحیح کر سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کی اور بھی بہت مثال ہے۔ مثلا حضرت عمر ایک دفعہ اکٹھے حاضر رسول اللہ کے ساتھ، کہا یا رسول اللہ میں آپ کو نا اپنے مال سے زیادہ لیکن جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتا۔ تب نبی نے فرمایا تھا کہ عمر، تیرا ایمان جب تک مکمل نہیں، جب تک تو مجھے جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتا۔ تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اب میں آپ کو جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ تب کہا تھا اے عمر، تمہارا ایمان اب مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی جب چاہیں کسی کا ایمان مکمل کر سکتے ہیں، نبی ہیلپ کر سکتے ہیں، نبی آئے اس لیے ہوتے ہیں۔ نبی کا مطلب تھوڑی کہ آئے بس کفر لگاتے رہے، فتویٰ لگاتے جائیں، آپ لوگوں کو جہنم میں ڈالتے جائیں۔ کیسے آپ کا کس نے، جب نبی وہ جو عبداللہ بن ابی سلول کے لیے بھی نہیں چاہ رہے کہ وہ بھی جہنم میں جائیں، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، اور باقی منافق جو 300-400 تھے ان کے لیے بھی نہیں کرتے، تو کیسے ہی چاہیں گے کہ جو شیخین تھے اکٹھے اٹھتے بیٹھتے رہنے والے، جن کے لیے حضرت علی نے خود کہا، حتیٰ کہ اسی بخاری میں میں وہ دیکھا حضرت علی نے کیا کہا تھا، مستدرک میں حدیث ہے، حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ جو لوگ ابو بکر حضرت عمر کے لیے برا کرتے تھے، ان کو انہیں محفل سے نکال دیتا اور جا کے حضورے میں شامل ہو گئے تھے، جو خارجی میں شامل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت علی کا تو یہ سنت ہے، آپ اپنی کہاں سے سنت؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بھائی، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی۔ اگر مثلا کوئی شخص شراب پی لے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ حد جاری نہیں کرتے تھے؟ شراب اور چیز ہے، میں بتاتا ہوں، پیغمبر شراب پی کے آگے بندہ، اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں مرتد بنتا ہے تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بھائی نبی ساتھ ہیں، وہ مرتد ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں زنا کرتا ہے، کوئی پرواہ نہیں، نبی موجود ہے، یہ کوئی بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ ابو بکر عمر نے ایک کام کیا ہے، اس کام کا اس جرم کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی ساتھ ہے، تو کیا ہوا؟ اس سے تو جرم اس کا زیادہ ہے۔ میں بتاتا ہوں، سنیں، اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا تھا، امیر حمزہ نے شراب پی کے، ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے نا کہ آپ جو ہے نا، آپ ابو بکر عمر کے لیے قرآن سے بھی ہاتھ اٹھانے پہ تیار ہیں۔ قرآن کی آیت کیا وہ نہیں مان رہے نا؟ قرآن کی آیت کو ہمارے لیے برابر ہے، بات سنیں، ہمارے لیے سب برابر ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ میں آپ کو دعویٰ کرنے کا، میں کسی کو سپورٹ کرنے کا، میں کہہ رہا ہوں قرآن اور ابو بکر عمر برابر ہے۔ جی دیکھیں قرآن جو کہہ رہا ہے نا کہ مثلا اگر ایک شخص، دیکھیں بھائی، دیکھیں بھائی صاحب، اگر ایک شخص شراب پیتا گناہ کار ہے یا نہیں، چاہے کوئی بھی شخص ہے کہ نہیں؟ اچھا شراب پی لیا، سنیں، حد قائم کر دی گئی تو معاف ہو گئی، ختم بات، نبی بیٹھے، الگ بات ہے۔ لیکن جو شراب پیتا ہے، جو شراب پیتا ہے وہ ہے گناہ کار، فاسق ہے کہ نہیں؟ اب بعد میں حد ہو جاتا ہے تو وہ الگ بات ہے، اس میں شک ہے بھائی؟ نبی ساتھ ہیں یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہے کہ نہیں؟ فرق پڑتا ہے، کیا پتہ نبی معافی طلب کر لیں۔ اچھا سنیں ذرا، ایک سنیں، آپ سنیں حدیث ہے۔ اوکے بھائی صاحب، اگر کوئی مدینے میں زنا کرتا ہے تو وہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، تو اس کی گناہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ زنا کے برابر ہوگی بات؟ نہیں، میں ویسے سوال کر رہا ہوں۔ فرسٹ ٹائم ہوتی ہے، پہلی مرتبہ، سنیں سر سنیں، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ غلطی کرتا ہے بندہ، روز غلطی نہیں کرتے تھے وہ لوگ، پہلی مرتبہ کوئی زنا کرتا ہے تو جب تک آیت نہیں آتی، حد نہیں قائم ہوتی، جب تک وہ نہیں ہوتی چیز، ابھی یہ ان سے آواز۔ آپ مجھے بتائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کی عزت کرنی ہوتی ہے؟ کہتے پتہ نہیں تھا، کبھی نہیں، کبھی جذبات میں آواز اٹھ جاتی ہے، کبھی حجت میں اٹھ جاتی ہے، پتہ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ابو بکر عمر کو دیکھیں، اتنے معجزات دیکھیں ان لوگوں نے، شق القمر ان لوگوں نے دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے انہوں نے قرآن کی آیتیں سنی ہیں، خطبے سنے، لیکن پتہ نہیں چلا کہ نبی کی عزت، پتہ نہیں تھا عزت کرنی ہوتی ہے، احترام کا پتہ نہیں تھا، پہلی دفعہ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب آیت نازل ہوئی، اب لیجیے، اب احترام کریں گے۔ اوکے بھائی، اوکے بھائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے علی کو لوجہ کے گھر میں، آپ نے کہا کہ کیا تم لوگ تہجد نہیں پڑھتے ہو؟ علی کو لوجہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب ہم اٹھاتا ہے اٹھ جاتے ہیں، جب سلاتا ہے سو جاتے ہیں۔ تو اصل میں ہاتھ پاؤں ٹانگ پہ مارے کہا تھا کہ ایک الفاظ قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی، تو کیا حضرت علی پہ نافذ ہو گئی وہ بات؟ مجھے بتائیں، کیا سوال؟ کیا حضرت علی گناہگار ہو گئے؟ کیا حدیث کیا؟ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے حضرت علی کو گھر میں،
آپ سب نے فرمایا کہ اے علی کیا آپ تہجد نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ تعالیٰ جب ہمیں اٹھاتا ہے اٹھ جاتے ہیں، جب سلاتا ہے سو جاتے ہیں. تب آپ کوئی صلی اللہ علیہ حدیث وسلم نے نہیں، یہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ہماری حدیث ہم پہ حجت ہے نہیں. بھائی تہجد پڑھنا ویسے بھی تہجد پڑھنا ویسے واجب نہیں ہوتا. بہت مہربانی آپ کی، اب دوسروں کو ٹائم دے دینا بھائی، اب بہت مہربانی آپ کی. اب آپ کے علماء نے سنا، آپ نے کوشش کی، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو میرے بھائی، معاف کرنا ہمیں، اگر ہم سے غلطی ہوئی تو معاف کر لینا. اللہ آپ کو عزت دے، آپ ہمارے بھائی ہیں. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. میں معافی چاہتا ہوں اگر ہم سے کوئی